السلام علیکم دوستو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک صفات پیدا کی تھی، جو ہر ایک کے اندر وہ صفات نہیں ہوتی۔ دوسری قوم کے لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک بار ایک یہودیوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور اس یہودیوں کے مجمع میں ایک یہودی عالم بیان کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ان کے بیان کو سن رہے تھے۔ تو یہ اللہ والے اس مجمع میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ عالم صاحب بیان کرتے کرتے چپ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس یہودی عالم نے کہا، اس مجمع میں کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجمع میں سے کسی نے کہا کہ اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کریں گے۔ لیکن یہودی عالم نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کریں گے۔ یہودی عالم نے قسم دے کر کہا کہ اسے قسم ہے وہ کھڑا ہو جائے اگر محمدی ہے تو۔ وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ کھڑے ہو گئے۔ اس یہودی عالم نے کہا، میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اگر تم نے صحیح جواب دیے تو چھوڑ دوں گا، ورنہ قتل کر دوں گا۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال میں بھی کروں گا، اس کا جواب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ یہودی عالم نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ ایک بتاؤ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، ایک اللہ ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، دن اور رات ہیں، ان کا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم صاحب نے پھر کہا، اچھا تین بتاؤ جن کا چوتھا نہیں ہے۔ بزرگ نے فرمایا، لوح و قلم اور کرسی ہے، اس کا چوتھا نہیں ہے۔ عالم صاحب نے بزرگ سے کہا، بتاؤ چار بتاؤ جن کا پانچ نہیں ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہے، ان کا پانچواں نہیں ہے۔ اچھا پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہیں ہے۔ بزرگ نے بڑے آرام سے جواب دیا، پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، چھ نہیں۔ یہودی نے کہا، اچھا چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہیں ہے۔ ان اللہ والے بزرگ نے جواب دیا، 6 دن میں زمین اور آسمان بنے، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، اچھا 7 بتاؤ جن کا 8واں نہیں۔ تو ان اللہ والے بزرگ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، اچھا 8 بتاؤ۔ تو بزرگ نے پھر جواب دیا کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، 9 نہیں ہیں۔ اس یہودی نے پھر پوچھا، 9 بتاؤ جن کا 10 نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10 نہیں۔ یہودی عالم صاحب نے پھر پوچھا، اچھا تو پھر 10 بتاؤ جن کا 11واں نہ ہو۔ بزرگ صاحب نے، اللہ والوں نے بڑے آسانی سے جواب دیا کہ اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو 7 روزے رکھو اور 3 گھر پر جا کر رکھو، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ عالم نے پھر پوچھا، اچھا 11 بتاؤ جن کا 12 نہیں۔ اللہ کے ولی نے پھر فرمایا، یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 ہیں، 12 نہیں ہیں۔ یہودی عالم نے کہا، اچھا پھر 12 بتاؤ جن کا 13واں نہیں ہے۔ اللہ کے ولی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم تو کسی طرح سوچ رہا تھا کسی سوال کا جواب نہ بتایا جائے۔ پھر پوچھا، اچھا 13 بتاؤ جن کا 14واں نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے 11 ستارے، 1 چاند اور 1 سورج دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور خود ہی اس کے بارے میں سوال کیا؟ ان بزرگ نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر خود ہی پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے تو سوالوں کی بوچھار سی کر دی تھی۔ پھر پوچھا، سب سے بہترین سواری بتاؤ کون سی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ یہودی عالم نے اس کے بعد پوچھا، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟
ان اللہ والوں نے جواب دیا جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا سب سے بہترین رات کون سی رات ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا لیلۃ القدر کی رات سب سے اچھی رات ہے۔ یہودی عالم نے سارے یہودیوں کے سامنے پھر پوچھا سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے؟ حضرت نے جواب دیا رمضان کا مہینہ سب سے اچھا مہینہ ہے۔ پھر ایک اور سوال کیا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے مکر کا اقرار کیا؟ حضرت نے اس کا بھی جواب دے دیا وہ چیز عورت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ اس یہودیوں کے عالم نے پھر پوچھا کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ وہ چیز صبح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ وہ یہودی سوال پر سوال داغتا جا رہا تھا۔ پھر پوچھا وہ 14 چیز کون سی ہیں جنہیں اطاعت کا حکم دیا ہے؟ اس محمدی بزرگ نے جواب دیا وہ چیز زمین اور آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میرے سامنے جھک جاؤ اور وہ جھک گئے۔ یہودی عالم نے پھر ایک اور سوال داغ دیا، پوچھا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور پھر خود ہی اسے خرید لیا؟ ان بزرگ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور پھر اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہودی نے پھر پوچھا ایسی کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہونے کے باوجود بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ تو بزرگ نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہودی نے پوچھا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلتی پھرتی رہی؟ بزرگ نے جواب دیا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر چلتی پھرتی رہی اور 40 دن تک چلتی پھرتی رہی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھی۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بول کر بھی جنت میں جائے گی؟ بزرگ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون لگا کر جواب دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، لیکن ان کے والد حضرت یعقوب کا استغفار اور ان